کہ اعتکاف صرف محض جسم کا مسجد میں رکھنا یا بیٹھنا نہیں، بلکہ یہ حضور الہی کی طلب، قلب کی خشوع اور ہر لمحے اللہ کی یاد میں مصروف ہونا ہے۔ یعنی اعتکاف اس کا نام ہے۔ یعنی صرف بیٹھنا کافی نہیں، دل اور روح بھی وہاں حاضر ہونا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سلسلہ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ہے۔ آج کا ہمارا موضوع انتہائی شاندار ہے، وہ ہے دنیا سے کٹ کر اللہ سے جڑنے کا عظیم عمل، یعنی اعتکاف۔ اس پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی دعوتیں اور پیغامات اکثر وہی لمحے دیتے ہیں جب ہم سب شور و غلغلے سے دور ہوتے ہیں، اور رمضان کے آخری عشرے میں ایک ایسا موقع ہمیں میسر آیا ہے جسے اللہ نے اعتکاف کے نام سے مخصوص کیا۔ اعتکاف صرف جسمانی طور پہ مسجد میں بیٹھنا نہیں ہوتا، بلکہ دل، جان، روح، ان سب کا رب کی طرف رخ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اعتکاف مسجد میں اللہ کے قرب کے لیے مخصوص ہے، اور دنیاوی مشغولیات سے علیحدگی ضروری ہے، چاہے وہ جسمانی طور پر ہو اور خیالاتی، تصوراتی اور ذہنی طور پر بھی۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ اعتکاف صرف محض جسم کا مسجد میں رکھنا یا بیٹھنا نہیں، بلکہ یہ حضور الہی کی طلب، قلب کی خشوع اور ہر لمحے اللہ کی یاد میں مصروف ہونا ہے۔ یعنی اعتکاف اس کا نام ہے۔ یعنی صرف بیٹھنا کافی نہیں، دل اور روح بھی وہاں حاضر ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرماتے تھے۔ ایک سال حضور نے اعتکاف نہیں فرمایا تو اگلے سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ آپ اندازہ کریں، یہ سنت ہمیں بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو آخری عشرے میں مخصوص کیا تاکہ ہر مومن اللہ کے دل سے قریب ہو سکے اور اللہ کا قرب حاصل کر سکے۔ اعتکاف ایک نایاب خوشبو کی مانند ہے، جیسے پھول کی خوشبو ہوا میں بکھر کر پورے باغ اور ماحول کو مہکا دیتی ہے، اسی طرح اعتکاف انسان کے دل و دماغ کو روشنی اور سکون سے بھر دیتا ہے۔ یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے دنیا سے کٹ کر اللہ کے حضور خود کو وقف کرنا یہ کتنا عظیم ہے۔ اس سے آگے تھوڑی بات کرتے ہیں اس پر کہ آج کا انسان مصروفیات، سوشل میڈیا، گھریلو ذمہ داریاں اور پیشہ ورانہ دباؤ میں گھرا ہوا ہے۔ اعتکاف ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خاموشی، دعا اور اللہ کے ذکر میں وقت گزارنا یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ جیسے بیج زمین میں گہرا جاتا ہے تو مضبوط جڑ بناتا ہے، اسی طرح انسان جب دنیا کے شور و غوغا سے ہٹ کر، دور ہو کر اللہ کی طرف اس کے قرب میں جب گہرا جاتا ہے تو دل و دماغ میں روشنی اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ آئیے اعتکاف میں جو اعمال انسان کو کرنے چاہیے اس پہ کچھ بات کرتے ہیں۔ اعتکاف میں انسان کو چاہیے کہ دل سے توبہ کرے، قرآن کی تلاوت کرے، درود و سلام پڑھے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پہ آنسو بہائے، ذکر و دعا میں مشغول رہے، نفس و دل کی صفائی کرے۔ یہ سب اعمال نہ صرف عبادت ہیں بلکہ دل کی تربیت کا سب سے بہترین طریقہ ہیں،
اور یاد رکھیے اعتکاف ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ حقیقی قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف جسمانی عبادت سے نہیں بلکہ قلبی اور روحانی توجہ اور وابستگی سے حاصل ہوتا ہے۔ اور یاد رہے یہ عمل اعتکاف اور اس میں آخری عشرے میں جو رات، یہ سب ہمیں سمجھاتا ہے کہ جب دل و روح مصروفیات سے گرا ہو، اعتکاف کی یاد انسان کو سکون اور رب کی طرف رجوع دلاتی ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اعتکاف کی حقیقت اور برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے اعمال میں خشوع اور روحانی قرب قائم کرنے کی توفیق دے، اور مزید اس پر یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔